हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद اور میں ہوں آصف بشیر چودھری۔ آج کے ٹاک شاک میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے بڑی خبر کے بارے میں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں معاہدہ کب ہوگا؟ اس سارے معاہدے میں پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے کیا رول ادا کیا ہے؟ معاہدہ بالکل قریب آ گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اسلام آباد میں بیوروکریسی کے تبادلے ہوئے ہیں، ان تبادلوں میں کیا اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں؟ چیئرمین سی ڈی اے کو کیوں تعینات کیا گیا ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا سربراہ؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک قتل ہوا تھا ممتاز کاروباری شخصیت عامر اوان کا، اس حوالے سے کچھ نئے پہلو سامنے آئے ہیں، ان کے اوپر فخر درانی ہمیں تفصیلات بتائیں گے۔ اعزاز کیسے ہیں آپ؟ آصف میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، آپ خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا۔ اعزاز یہ جو امید پیدا ہو چلی ہے، یہ جو سٹوری آئی ہے کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں ایران اور امریکہ، اور جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، آبنائے ہرمز کھلنے جا رہا ہے، اور دنیا میں ایک دفعہ پھر شاید لوگ سکون کا سانس لیں گے جب یہ آمد و رفت تیل کی بحال ہوگی، اکانومیز ٹھیک ہوں گی۔ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ آصف سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ ابھی فائنل نہیں ہے، ابھی یہ امید ہی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جو معاہدہ ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس معاہدے کا جو ایک حصہ ہے وہ لیک کیا گیا ہے میڈیا کو، اور وہ حصہ بتاتا کیا ہے کہ یہ 3-4 اس کے اہم پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہوگا، ہاسٹیلٹیز ختم ہو جائیں گی ایران کے خلاف۔ دوسرے نمبر پہ اس سیز فائر کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ جو سیز فائر ہے یہ 45 دن کا ہوگا، اور 45 دن کا یہ وہ کوشن ہوگا جس میں جو اگلا معاہدہ ہے جس کی ڈیٹیلز طے کی جائیں گی وہ طے کیا جائے گا۔ اب یہ چیز اس میں سامنے آئی ہے، اور اس خبر کا جو کہ رائٹرز نیوز ایجنسی، بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے، اس نے کلیم کیا ہے۔ اس کلیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، وہ گزشتہ رات بزی رہے ہیں 2 ملکوں کی اہم شخصیات کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان۔ ایک تو عباس اراغچی ہیں جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ فون پہ بزی رہے وہ جے ڈی وینس ہیں، امریکہ کے جو نائب صدر ہیں، اور جے ڈی وینس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اسٹیو وٹکاف اور کشنر وغیرہ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ رات جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں یہ ان کے ساتھ ٹیلی فون کالز کے اوپر بزی رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ پورے ڈرافٹ میں یہ والی انفارمیشن بتا دیتی ہے کہ انفارمیشن آئی بھی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ معلومات کا کانٹینٹ بتا دیتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ ابھی ایران کے پاس ہے، اور ایران جو ہے اس کے اوپر فارمل رپلائی دے گا ابتدائی طور، اور ایران اتنی جلدی رپلائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ آپ ماضی میں دیکھ لیں کہ ایران نے 2 دفعہ ایران کے سے بات ہوئی، 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ جو امریکہ کے جو جے ڈی وینس ہیں پریزیڈنٹ جو ہے وائس پریزیڈنٹ، وہ ٹریول کرنے کے لیے تیار تھے پاکستان میں انہوں نے آنا تھا۔ اور آصف آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ جو اگلی معلومات دے رہا ہوں یہ نئی ہے، کہ جو جے ڈی وینس ہیں یہ امریکہ میں نہیں تھے، یہ ایک دفعہ جرمنی میں تھے اور ایک دفعہ پرتگال میں تھے، کہ پاکستان آنے کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا، 5-6 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں وہ یہاں پر آ جائیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ پاکستان ادھر بات کر رہا ہے، امریکہ میں بات کر رہا ہے، امریکہ میں تو بات کر ہی رہا ہے، ایران میں بھی بات کر رہا ہے، ایران پاکستان سے بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کے حکام کو کہا تھا کہ جی آپ ہمیں گرین سگنل دیں گے ہم ادھر آ جائیں گے، تو وہ ہوا نہیں۔ اب ایک اور جو ایک جسے کہتے ہیں رے آف ہوپ پیدا ہوئی ہے، اور یہ خبر میڈیا کے اندر آ گئی ہے۔ ہاں اچھا اعزاز، اس میں پھر ایک چیز تو دیکھیں نا، کنفرم ہے نا، اگر معاہدہ 45 دن کے لیے سیز فائر کون کر رہا ہے؟ امریکہ، ٹھیک ہے؟
اور امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل، اور اٹیک جو سٹرائکس ہو رہی تھیں وہ ان کی طرف سے ہو رہی تھی، پھر جواب میں میزائل ایران کی طرف سے داغے جاتے تھے. تو ایک دو چیزیں اسٹیبلش ہوئیں. ایک جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ جرمنی اور پرتگال میں رہے کہ شارٹیسٹ ٹائم میں جائیں اور کوئی ایگریمنٹ ہو تو انک کریں، اور اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ امریکہ خود اس لڑائی سے کتنا جلدی نکلنا چاہتا ہے. دوسرا، جب یہ خود سے یک طرفہ طور پہ وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سیز فائر کر دیں گے، تو اور جواب میں ایران بھی سیز فائر کرے، تو ایک ون ون سچویشن ایران کے لیے اس کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایک امید لگی ہے نا، مجھے اس میں کافی ہوپ نظر ہے. میں تو اس شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لڑائی وہی تھی جو ہو چکی ہے، لڑائی اب دوبارہ نہیں ہونی، کیونکہ مذاکرات کی میز پہ ایران سب کچھ مانا ہوا تھا جب امریکہ نے اٹیک کیا، اور اب اٹیک سے واپس مذاکرات پہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں پہ جو ان کا بنیادی مفروضہ تھا کہ جب ہم خامنہ ای کو ہٹ کریں گے تو اس کے بعد کلرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گی، امریکہ نواز کھٹ پتلی حکومت آ جائے گی جس سے ہم آئندہ ڈیل کریں گے. جب ان کا یہ مفروضہ غلط ہوا تو وہاں پہ ان کے فتح کرنے کے لیے تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں میرے خیال میں. لیکن ابھی ایرانی سائیڈ کی چیزیں باقی ہیں. جی، ایرانی سائیڈ کی چیزیں باقی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہے وہ تقریباً 4-5 دفعہ سیز فائر کا یا الٹیمیٹم اپنا دے چکے ہیں. اگر میں آپ کو وہ پوری ٹائم لائن آپ کو بتا دوں تو آپ دیکھیے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے 21 مارچ کو کہا کہ جی میں 40 آور کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، آپ ہماری باتیں مان جائیں. سب سے پہلے 21 مارچ کو کہا، اور یاد رکھیں کہ یہ جنگ کب شروع ہوئی ہے؟ 28 فروری کو شروع ہوئی ہے. پھر 23 مارچ کو بولتے ہیں 2 دن کے بعد کہ میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں 5 دن کی، اور کیونکہ پروڈکٹیو ٹاکس ہو رہے ہیں. پھر آگے آپ یہ ہماری اسکرین کے اوپر ٹائم لائن نظر آ رہی ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ 30 مارچ کو، یعنی کہ 5 دن وہ بھی گزر گئے. 5 دن 23 مارچ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی، وہ گزر گئے. پھر 26 مارچ کو کہا کہ میں 10 دن تک مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، یہ جو ڈیڈ لائن ہے 6 اپریل تک ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. پھر 1 اپریل کو انہوں نے کلیم کیا کہ ایران جو ہے نا وہ چاہتا کہ سیز فائر ہو جائے. ابھی 6 اپریل نہیں آیا. پھر 4 اپریل کو کہا کہ میں 48 گھنٹے کی وارننگ دے رہا ہوں. پھر 5 اپریل کو، یعنی کہ 6 اپریل کو ڈیڈ لائن جو انہوں نے دی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی تھی. 5 اپریل کو انہوں نے کہا کہ جناب میں 8 تاریخ کو، یعنی کہ 6 اپریل کی شام 8 بجے ایسٹرن ٹائم تک کا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، اور میں آپ کو جنم اور میں یہ کر دوں گا. اور اس دوران یہ خبر آ جاتی ہے کہ یہ ایک پروپوزل تیار ہو گیا ہے. اچھا آصف، یہ جو خبر آئی ہے نا، یہ تو آئی ہے جس میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکہ کیا چاہتا ہے وہ آیا ہے. امریکہ کی ڈیمانڈز آئی ہیں، امریکہ کی خواہش آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے 45 دن کا. یہ امریکی پوائنٹ آف ویو ہے، ادھر سے لیک بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ایران کی سائیڈ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بیغائی، انہوں نے بات کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جو آپ نے ہمیں یہ جو معاہدہ بھیجا ہے، اس کے لیے پروپوزل جو بھیجی ہے، ہم نے بھی اپنا سیٹ آف پروپوزل تیار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو سیٹ آف پروپوزل ہے وہ آئے گا پاکستان میں، اور پاکستان دوبارہ اس سیٹ آف پروپوزل سے امریکہ سے بات کرے گا، اور یہ تب کہیں جا کے کامن گراؤنڈ آئے گی. تو ابھی ان کا سیٹ آف پروپوزل آنا ہے، لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک سیٹ آف پروپوزل ادھر بھیج دیا ہے، اور ظاہر وہ جو تیاری کیا ہے وہ ان کی مشاورت سے ہی ہوئی ہے. لیکن چونکہ ایران کا سسٹم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بڑا پیچیدہ ہے، وہاں پر ایک گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پر 2-3 گورنمنٹس کہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو وہ اب اپنا سیٹ آف پروپوزل، کیونکہ ایران کو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ گارنٹی تو ان کو چاہیے نا کہ دوبارہ اٹیک نہ کریں. پھر ان کے اوپر جو آپ نے انلیگل پابندیاں، ان ایتھیکل پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں وہ بھی 47 چاہیے. سالوں سے عائد کی. پھر یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلے گا تو کیا وہ پیسے دے کے وہاں سے ویسلز کو جانے دیں گے یا وہ ہوگا؟ تو ابھی کچھ کوشچنز باقی ہیں. ایران پہلے تو یہ کہہ رہا تھا نا بات چیت ہو ہی نہیں رہی، اب یہ کہنا کہ ہم نے بھی کچھ چیز بھیجی ہے، بھیجنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اسٹیپ فارورڈ ہی ہے. اور دوسرا دیکھیں نا، وہ جو کہہ رہے تھے جہنم میں بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ بھی اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے نا. تو انشاءاللہ مجھے بار بار یہی لگ رہا ہے، ایک ہانچ ہے میرا کہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی.
اب معاملہ یہ ہے کہ اب ایران کی پاس ہے دوبارہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ فوری ہو جائے گا، ہم امید سے بھی ہیں، لیکن ایران کا جو سسٹم ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. ایران میں ایک تو وہ گورنمنٹ ہے جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ان کے رہنما ہیں، روحانی پیشوا بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور ایک آئی آر جی سی بھی ہے، اور آئی آر جی سی کے کمانڈرز ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے سسٹم میں ٹائم لینا ہے. یہ تو ہو گئی ایران کی سائیڈ. لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جلدی، امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر نے اپنے جو سیکرٹری آف وار ہیں، جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے اپنے آرمی چیف کو فارغ کر دیا ہے، 2 اور آفسرز ہیں ان کو بھی فارغ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ امریکی میڈیا میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پوری جو کیبنٹ ہے ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ کیبنٹ ری ویمپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکہ کا جو آئین ہے اس کا سیکشن 4 ہے، سیکشن 25 ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے، پاور دی گئی ہے امریکی کیبنٹ کو کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کی جو پاورز ہیں وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ صدر تو رہے گا لیکن اس کی پاور سسپینڈ ہو جائیں گی اور وہ پاور آ جائیں گی وائس پریزیڈنٹ کے پاس. اب معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ کیبنٹ جو ہے یہ ہی میرے خلاف میرا ہی تختہ نہ الٹ دے. اچھا، اب اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ وہ جو کیبنٹ کا جو نو کانفیڈنس ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور پھر جو پارلیمنٹ ہے یعنی کہ امریکی کانگریس میں 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی کہ اگر آپ نے نو کانفیڈنس اگر قائم رہتا ہے، قائم رکھنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی کانگریس کے جو دونوں ایوان ہیں ان میں. تو امریکی صدر کو اس بات کا خطرہ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے جے ڈی وینس، ان پہ نظر رکھیے، وائس پریزیڈنٹ جو ایران سے بات کر رہے ہیں. جے ڈی وینس ایران کی وار کے والے سے کوئی بیان نہیں دے رہے. اچھا، اب میں جے ڈی وینس جب بیان نہیں دے رہے اور امریکی صدر کچھ بندوں کو وہ فارغ کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ وہ خود استعفیٰ دے رہے ہیں، تو اس لیے امریکی صدر کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اندر کوئی چیٹر ہو رہا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی جو نو کانفیڈنس ہے یا پریزیڈنٹ کی پاور لینے والی جو بات ہے وہ کر لیں، ناٹ فٹ ٹو لیڈ دا نیشن، ٹھیک ہے. تو اب اسی خوف کی وجہ ہے کہ امریکی جو صدر ہے وہ چاہتے ہیں جلدی جلدی یہ معاملہ نکلے. کیا سمجھتے ہیں امریکی صدر فٹ ہیں امریکہ کو لیڈ کرنے کے لیے؟ بلکہ امریکی صدر تو دنیا کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، براہ راست نہ صحیح لیکن اس کے اقدامات کے اثرات تو پوری دنیا بھگتتی. تو ٹرمپ کے بارے میں آپ کا کیا ویسے انالیسز ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹرمپ کو نارمل لگتے ہیں؟ نہ وہ بیانات میں نارمل ہیں، نہ اپنے اقدامات میں نارمل ہیں. حرکات و سکنات میں بھی نارمل نہیں ہے. آپ 5 منٹ انہیں دیکھیں، ان کے چہرے کے جیسچرز آپ سنیں نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی پاگل خانے سے بھاگا ہوا شخص ہے. مطلب ان کے چہرے کے جیسچرز، وہ ایک پیروڈی بھی بنائی ہے بندے نے بڑی زبردست. وہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ امریکی عوام کی چوائس کے اوپر مجھے بڑا. پچھلے دنوں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر نے کہا کہ دیکھیے جی، آپ مجھ سے جو مرضی سوال پوچھیں، میں تو ان سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوں جو روکتے ہیں. آپ مجھ سے بات کریں، غالباً جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات کریں، سیکس کے بارے میں بات کریں، میں ہر طرح کے سوالوں کا جواب دوں گا. یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے کہ رپورٹرز پہ وائٹ ہاؤس میں بین ان کے دور میں لگے ہیں، میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے. چلے وہ تو ایک الگ بات ہے نا. جو ان کی لینگویج ہے دنیا کے سربراہان مملکت کے بارے میں، میں اس کو سن کے حیران ہوتا ہوں. آپ دیکھیں میکرون کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ فرانس ہماری مسلم امہ کے جو لیڈر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے ممالک کے بارے میں کیا کہا. پھر فرانس کے صدر، پھر دیکھیں یوکرین کے صدر کے ساتھ کتنا ڈسکسٹنگ ان کا بیہیویئر تھا، کیونکہ وہ جو دوسرے ملک کا لیڈر آیا ہوتا ہے وہ اس پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. آپ اس ایک فرد کو نہیں برا بلا کہہ رہے یا اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے، آپ اس پوری نیشن کو ڈس رسپیکٹ کر رہے. اچھا آصف، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو امریکی صدر ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جلدی سیز فائر کریں،
جے ڈی وینس کو انہوں نے مقرر کیا ہے، اور جے ڈی وینس کی وار کے بارے میں بہت محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے جے ڈی وینس ابھی نے۔ جے ڈی وینس کہاں ہے کہ یہ معاہدہ کہاں اگر رنگ کرنا پڑے تو کہاں پہ؟ نہیں، جے ڈی وینس تو سائن کریں گے نا، کیونکہ نہیں پہلے تو وہ آ گئے تھے نا نہیں ابھی جرمنی اور ہاں، ابھی چیک کرنے والی بات ہے، وہ خبر میں جیو پہ دے دوں گا صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جے ڈی وینس ہے، اب اس میں ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اور اگین یہ والی جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی پہلی دفعہ ناظرین پوری دنیا میں پہلی دفعہ ہم بتائیں گے کہ جو ایران والے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق، جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق، وہ سٹیو وٹکاف اور جو سٹیو وٹکاف کے ساتھ کشنر ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو بندے ہیں یہ اسرائیل کے نمائندے ہیں، یہ امریکہ کے نمائندے نہیں ہیں، ہم امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کریں گے، اور پاکستان یہ بات چیت آگے کروا رہا ہے۔ تو خیر اس کے اوپر جو ہی صورتحال بدلے گی، اور ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر کوئی بڑی سچویشن آئی تو ہم اپنے جو یوٹیوب ہے اس پہ لائیو کریں گے، لائیو لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیا تازہ معلومات آئی ہیں۔ اگر ہم نے شو کر بھی لیا ہوا تو تب بھی ہم ایک ایمرجنسی شو ضرور کریں گے۔ تو یہ معلومات ہیں آصف ابھی تک کی۔ تو پھر بات وہی نکلی اعزاز، فائنل یہی گمان یہی ہے۔ ویسے تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ سیز فائر کا کہہ کے امریکہ نے لاسٹ ٹائم جو اٹیک ہوئے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اچانک بمبرز آ گئے تھے، ایک انہوں نے اٹیک کی تھی، لیکن آصف یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بات چیت ہو جائے، ایران غور کر رہا تھا، وہ اپنے سسٹم کے اندر بات کر رہا تھا، یہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے اس سے کافی امیدیں ہیں، کیونکہ میں پہلے سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی اب بڑی لڑائی، کیونکہ جو ان کا بیسک وہ غلط ہو گیا نا، ان کا اندازہ کہ کیلکولیشن غلط ہو کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، ویسی کوئی بات نہیں۔ ویسے رجیم چینج نہیں ہوئی، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکی مفروضہ غلط نکلا۔ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس پہ ہم ایک الگ سے سیٹنگ رکھیں گے اس وار کے بعد، کہ اس جنگ نے ایران کو کتنا نقصان پہنچایا۔ بہت نقصان پہنچایا ایران کو، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو ری بلڈ کرنے کے لیے، ری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم کے دوران بھی اس بات کا بالکل قوی امکان ہے کہ جو رجیم کے مخالف قوتیں تھیں ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، اور وہ دوبارہ اس رجیم کے خلاف کھڑی ہو جائیں، اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو یہ ایک معاملات چلتے دیکھیں، رہتے ہر ہیں۔ گھر میں نا لڑائی تو ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن وہ رجیم چینج والے اس وقت نہیں نکلے جب امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بعد میں وہ نکلیں، اپنے گھر کا معاملہ کسی طور پہ سیٹل کریں، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ ابھی جب اس مفروضے پہ لڑائی کی گئی نا کہ وہ نکلیں گے، تو وہ نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے، ہم اس کو آپس میں سیٹل کریں گے۔ تو اچھی بات ہے اگر جنگ نہ ہو اور دنیا کی اکانومی ٹھیک چلے، لوگوں کے، اب دیکھیں نا ہمارے فیول کو آپ دیکھ لیں، قریبی ملک ہمارے پہ کتنا اثر ہے، باقی دنیا کے اوپر، تو بڑی اچھی چلیں ڈیولپمنٹ، اللہ کرے یہ توڑ چڑھ جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے۔ ٹھیک۔ اچھا آصف، اسلام آباد میں بیوروکریسی میں ایک بڑے تبادلے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر اور سی ڈی اے کے نئے چیئرمین کے طور پہ سہیل اشرف، کیپٹن ریٹائرڈ سہیل اشرف آ گئے، اور علی رندھاوا، محمد علی رندھاوا جو کہ سی ڈی اے کے چیئرمین تھے، بڑے بلو آئیڈ تھے، جناب محسن نقوی صاحب کے بھی، وزیر داخلہ کے بھی، وہ اب ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن لگا دیے گئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے طور پہ مصطفیٰ جمال قاضی وہاں پہ ڈی جی تھے، اور وہ غالباً ابھی 1-2 ماہ میں ریٹائر بھی ہونے والے تھے۔ تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، ذرا وہ شیئر کریے، اعزاز، کیونکہ یہ دو پہلو ہیں سارے معاملے کے۔ آپ کو یاد ہوگا جب محمد علی رندھاوا یہاں آ رہے تھے تو ہم نے یہیں پہ خبر بریک کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا، چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں، وہ اپنی مرضی کے لے کے آئیں گے، اور ان کا میچ پڑ گیا تھا مریم نواز سے، کیونکہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ان افسران کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا انہی شوز کے اندر ہم نے خبریں بریک کی تھی۔ پھر انہوں نے جس طرح بھی ہوا وہ ان کو لے آئے، اپنے لوگوں کو لے آئے۔ اب محمد علی رندھاوا جو ہیں، ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کے لوگ درخت کاٹنے کے حوالے سے کتنا جو ہے اس کو سیریس لیتے ہیں، اور ہمارے، میں خاص طور پہ ذکر کروں گا رؤف کلاسرا صاحب کا، انہوں نے اس ایشو کو بڑا اٹھایا، اور پھر سارے میڈیا نے بھی اٹھایا۔ رؤف کلاسرا کا تو میرے خیال میں ابھی انہوں نے ٹویٹر پہ بلاک کر دیا ہے علی رندھاوا صاحب نے، جی، لیکن کلاسرا صاحب نے حق ادا کیا ہے اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ہونے کا،
اور انہوں نے یہ کمپین سب سے پہلے شروع کی اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور اس دوران انفارچونیٹلی ہمارا اسلام آباد I-8 کا جنگل آپ دیکھ لیں, یہاں پہ شکرپڑیاں میں دیکھ لیں, کشمیر ہائی وے کے اطراف دیکھ لیں, یہ رندھاوا صاحب نے جن لوگوں کو ٹھیکہ دیا تھا بے رحمی سے انہوں نے درخت کاٹ دیے. اور بڑی عجیب بات کہ جی ہم پیپر ملبری کاٹ رہے ہیں, اور بھائی جو آپ نے بالکل صاف کر دیا علاقہ, اس سے آگے کا جو جنگل ہے اس کو پیٹرن دیکھ لینا, اس میں ہر طرح کے درخت ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ پچھلے حصے میں صرف پیپر ملبری تھا. لیکن خیر جو بھی ہوا, اب رندھاوا صاحب کو ہٹایا گیا تو محسن نقوی صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے انہیں کہیں, تو وہ انہیں لے آئے DG پاسپورٹ کی سیٹ کے اوپر. اب وہاں پہ وہ کیا کریں گے ہمیں نہیں پتہ, لیکن جو پچھلے DG تھے مصطفیٰ جمال قاضی, وہ وہاں پہ بڑا ایکسیلنٹ کام کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہی نہیں, صرف جب وہ DC تھے لاہور میں لیاری آپریشن میں انہوں نے بڑا ہی زبردست کردار ادا کیا. یہی وجہ کہ پیپلز پارٹی کے کچھ دوست ان سے اس وقت سے ناراض رہے. پھر انہیں فیڈرل میں لایا گیا, یہاں پہ وہ جو تھے میرا خیال ہے ڈپٹی سیکرٹری تھے, اور وہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے نا ان کے پاس نا ان کو نیشنل کوآرڈینیٹر لگایا گیا TB اور ایڈز کا. اور آپ کو پتہ ہے جو ہماری امداد بند تھی نا کئی عرصے سے ہمارے یہاں کی طرف سے عدم کوآپریشن پہ, وہ امداد $350 ملین کی انہوں نے شروع کروائی تھی. یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ. اچھا جب پاسپورٹ میں آئے 35 لاکھ پاسپورٹ کا بیک لاگ لگا ہوا تھا, پاسپورٹ بن نہیں رہا تھا. لاکھوں روپے لوگ رشوتیں دے رہے تھے محکمے کو کہ میرا پاسپورٹ, کیونکہ پاسپورٹ ضائع ہو رہے تھے, جن بچوں کے داخلے تھے وہ بزنس والے, ہر بندہ پریشان تھا. انہوں نے نہ صرف وہ بیک لاگ نکالا, اعزاز جو وہ ایک بھوت بنگلہ بنا ہوا تھا پاسپورٹ, اس کا اگر آپ جائیں اس کا پورا, اس کو ایک ایسے لگتا ہے کسی IT کمپنی کا دفتر بنا دیا. اس پاسپورٹ کو انہوں نے جو کہ چھپ ہی نہیں رہا تھا, اس کے لیے جرمنی سے مشینیں منگوائیں آئندہ کی فیوچر کی ہماری ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور مشینیں خراب بھی ہو جاتی ہیں, اس سارے ایشو کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقررہ تعداد ایکسٹرا اس سے بھی مشینیں منگوائیں. پھر اعزاز اتنے زبردست سٹیپ لیے کہ جو پاسپورٹ والا جو کام ہے وہ انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس میں مائکرو چپ ڈالی, اور پاکستان کا کلچر بھی ریفلیکٹ ہوا پہلی دفعہ. ہمارے آپ کو پتہ ہے کاپی کے اوپر ہماری جو نیشنل جو ہیریٹیج ہے اس کے عکس ہیں, ان عمارتوں کے, ان چیزوں کے. تو بڑی خوبصورتی بھی لائی پاسپورٹ میں, اور 13 درجے پاکستان کا پاسپورٹ بہتر ہوا ان کے دور میں. خالی یہ نہیں کہ انہوں نے عمارت بنا دی. اچھا پھر میں پاسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھتا ہوں نا اعزاز, مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ آیا تھا جس نے ہر چیز میں جا کے بہتری. دیکھیں عورتوں کا مسئلہ تھا, والد کے نام کے ساتھ پاسپورٹ, وہ انہوں نے رولز میں کیا, ٹھیک ہے. پھر بچوں کا ماں کا نام پاسپورٹ کے اندر شامل کرنا انہوں نے لازمی قرار دیا. انہوں نے پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ایسا زبردست سسٹم کیا, شکرا جو مافیا کا نظام تھا نا, اس میں آپ اپنے سیکشن کے علاوہ دوسرے میں جا نہیں سکتے. جب تک آپ اپنی ID لگائیں گے تو آپ کا سیکشن آپ کو ایکسیس دے گا. یعنی سیکیورٹی کا اس کو انہوں نے جو ہے نا پاسپورٹ ہیڈ کوارٹر کو کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دے کے اس کے اندر جدید ترین سیکیورٹی کا نظام لگایا, تاکہ پاسپورٹ مافیا جو ہر طرف گھوم پھر جاتا ہے نا اس کو روکا جائے. اس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد انہوں نے بچوں اور عورتوں کے حوالے سے بڑے زبردست اقدامات کیے پاسپورٹ کے حوالے سے. اس کے بعد انہوں نے غیر قانونی امیگریشن کے اوپر جو ہے وہ بڑا کام کیا کہ پاکستان کا جعلی پاسپورٹ, آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر سے جو جعلی پاسپورٹ پکڑے گئے تھے, اس کے بعد ہی انہوں نے یہ ساری چیزیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ خود IT سافٹ ویئر انجینئر تھے, انہوں نے اس حوالے ادھر پاسپورٹ کے اندر نا اس حوالے سے بڑا زبردست کام کیا. اچھا ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پاسپورٹ جس کی انکم 20 ارب سے بھی کم تھی, اس کی انکم 70 ارب روپے لے کے گئے, ٹھیک ہے. یعنی کہ محکمے کو کما کے بھی دیا, محکمے کو جدید ترین پاسپورٹ کی کاپی بھی دی, اس کی ریٹنگ بہتر کی, لوگوں کے لیے جو مسائل تھے. اچھا پھر ایک اور کام انہوں نے پاسپورٹ کی انٹیگریٹی پہ بڑا کام کیا. کیسے کہ جو بھکاری جاتے تھے نا, ہمارے لیے گالی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ بندہ باہر جائے اور باہر بھیک مانگے. انہوں نے ان کے اوپر بڑا چیک لگایا, اور ان کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے سزاؤں کا بھی سسٹم بنایا, اور بھکاریوں کا جو ہے نا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالے جو لوگ باہر سے آتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو 5 لاکھ جرمانہ, اور پاسپورٹ کینسل کا بھی انہوں نے کام کیا. یعنی کہ انہوں نے عدالتوں کے بھی دھکے کھائے, انہوں نے بیوروکریسی سے بھی جا کے منتیں کر کے پیسے ریلیز کیے اپنے کاموں کے لیے. اور لیکن ایک پتہ چلتا تھا کہ محکمے کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے کام کیا ہے. اسی طرح انہوں نے جعلی پاسپورٹ بنانے والوں کے اوپر کریک ڈاؤنز کیے,
اس کے اندر ان کی بڑی مخالفت ہوئی. انہوں نے یہ جو انسانی سمگلنگ والے گروپوں کے اوپر جو کارروائیاں کی, اس سارے عمل کے دوران آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کیونکہ یہاں پہ اپنا پہلے ہی کوئی پسندیدہ بندہ لانا چاہ رہے تھے, وہ اس سارے عرصے میں ان سے ناراض رہے. مزے کی بات ہے وہ آتے تھے وزٹر بک پہ بڑا اچھا لکھ کے جاتے تھے, لیکن جب واپس جاتے تھے تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ وہاں سے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا اعزاز, پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے لیپ ٹاپ سے آپ اپلائی کرتے ہو اور آپ کا پاسپورٹ گھر آ جاتا ہے. یہ ان کے دور میں ہوا. اب یہ ایک موبائل ایپ لا رہے تھے کہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے, اور اب آپ دیکھیں اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی مست تھی, یعنی آپ کے لیپ ٹاپ سے ہی وہ آپ کے فنگر پرنٹ اٹھا لیتا تھا اور انشور کرتا تھا کہ میں صحیح بندے کو پاسپورٹ دے رہا ہوں. تو یعنی میں جتنی چیزوں میں اب میں دیکھتا ہوں نا, جو چیز میں اٹھاتا ہوں, امپاس, غیر قانونی امیگریشن, سائبر سیکیورٹی, یہ ساری چیزیں. اب ہوا یہ کہ وہ جا رہے تھے جولائی میں, عمرے پہ گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی سروسز کی اب یہاں مزید ضرورت نہیں ہے. حالانکہ انتہائی کمپیٹنٹ اور ایکسیلنٹ افسر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ اور امیگریشن کا جو سربراہ کا مصطفیٰ جمال قاضی تھے, اس طرح کی مثال ہم نے بہت کم دیکھی ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہے ذوالفقار چیمہ صاحب نے بھی آ کے 20 لاکھ کا بیک لاگ نکالا تھا, لیکن ریفارمز کا جو سلسلہ قاضی صاحب کے دور میں ہوا وہ اس دور میں بھی نہیں ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے جو ایکسیلنٹ افسر ہوتے ہیں ان کی خدمات اس بنیاد پہ ختم کر دینا کہ وہاں پہ کسی کو کھپانا ہے, کسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ شاید نہ صرف یہ کہ ان کی خدمات کے اوپر جو ہے ایک ہم اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہماری دعا ہے کہ نئے ڈی جی جو آئے ہیں کم از کم یہاں پہ بہتر پرفارم کریں. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو آگے لے کے چلیں, نہ کہ یہ بند ہو جائے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ کے پیسے روکے ہوئے وزارت داخلہ نے, اور کاپیاں نہیں چھپ رہی کراچی کے اندر. اگر ان کے جو ہیں 9.5 ارب روپے جو ہے کہ 9.3 بلین دینے ہیں پاسپورٹ نے, اب وہ پیسے اگر وزارت خزانہ نہیں دیتی تو پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے حصول میں مشکلات ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ رندھاوا صاحب اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور جو ڈی جی پاسپورٹ ہیں انہیں کم از کم ٹاک شاک اور پاکستان کے وہ لوگ جن کے مسائل حل ہوئے, جن کے لیے وہ پالیسیاں بنا کے گئے, وہ انہیں ہمیشہ یاد بھی رکھیں گے اور وہ انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. آصف, میرے خیال میں کہ دنیا میں طریقہ کار یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن انہی لوگوں کا نام رہ جاتا ہے جو اچھا کام کر کے جاتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں اور چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں. جو مصطفیٰ جمال قاضی نے, فارمر ڈی جی نے کام کیا وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور آپ دیکھ لیجئے گا شروع میں کتنا بیک لاگ تھا, پھر مشینیں خرید کے کس طریقے سے اس سارے سسٹم کو ایک فارملائز کیا گیا. آئی ہوپ کہ جو رندھاوا ہیں وہ اپنے پرانے ڈی جی کو ان کی جو سوچ ہے یا جو طریقہ کار ایس او پیز وہ طے کر کے گئے ہیں ان کو فالو کریں گے اور اس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ بہتر کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے انہیں لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اینڈ آف کورس مصطفیٰ جمال قاضی ان کو یاد رکھیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کے جو آفسرز ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے بھی انسپریشن ہوتے ہیں. ان کے جو باقی سول سروس ہے, آپ دیکھیے اسلام آباد میں سی ڈی اے کے ایک چیئرمین تھے, کامران لاشاری ان کا نام تھا, وہ انسپریشن ہے آج بھی جتنا انہوں نے کام کیا. اور آپ دیکھیں ہم ان سے آج بھی کام لے رہے ہیں پنجاب کے اندر, ایڈوائزر ہیں, اور میرا خیال ہے ان سے اچھا. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مصطفیٰ جمال قاضی ٹائپ, اب دیکھیں آپ نے جس شعبے میں نے ڈالا انہوں نے پرفارم کیا ہے, یہ ایک تھنک ٹینک ٹائپ ریفارمسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ کے ڈی جی جو اپنی ڈیلی کی دیہڑ لگانے والے لوگ بھی آئے ہیں یہاں. اعزاز آپ کو پتہ ہے امیگریشن میں, پاسپورٹ میں تو ایک کلرک جو ہے وہ بڑی سفارشیں کرا کے آتا ہے. ڈی جی ہونا اور پھر محکمے کی بہتری کا, انہیں پتہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے. محکمہ بلڈنگ کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کیا, سافٹ ویئرز کو کتنا خوبصورت کیا, پاسپورٹ کو کتنا اٹھایا, اس کی انٹیگریٹی کے لیے کتنا کام کیا. یہی ان کا کام کرنے کا حق تھا. پاکستان میں ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنا جینون کام کرے, حالانکہ ہر افسر کا یہی کام ہونا چاہیے, سب کو یہی کرنا چاہیے, اور نہیں ہوتا تو جو کرتا ہے ہم اسے. یہ وہ کام ہے جو تمام آفسرز کی ذمہ داری ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری بیوروکریسی اللہ تللے تو خوب کر رہی ہے, فرض شناسی نہیں ہوتی, فرض شناسی نہیں ہوتی. تو ان میں جب کوئی کام کرے فرض شناس لوگ آتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو آصف اللہ کرے قاضی صاحب سے آگے کوئی کام لیا جائے, جتنا بڑا وہ تھنک ٹینک ہے وہ ان سے کوئی اس لیول کا کام لیا جائے. ظاہر انرجیٹک آدمی ہے ابھی بھی ماشاءاللہ, تو ہماری تو بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے. جو ٹریبیوٹ ادھر وہ کر کے گئے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں, وہ یاد رکھا جائے گا پاسپورٹ کی ہسٹری میں.
اور لوگ یقیناً نو ڈاؤٹ. انہیں یاد رکھیں گے. اسلام آباد میں ہوئے قتل کے حوالے سے اعزاز آپ نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے پہلے وہ سنائیں. جی وہ ذرا سنائیے گا. فخر اسلام آباد میں عامر امان ٹویوٹا موٹرز کے ڈیلر تھے, وہ قتل ہو گئے اور بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا تھا, اور ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ قتل کی واردات کس طرح ہوئی ہے, اور ہم نے اس کا فالو اپ بھی کیا تھا. اس میں بڑے سوال تھے کہ واقعی یہ ڈکیتی ہے یا کچھ اور معاملہ لگتا ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ جو 5 ملزمان ہیں ان کو پکڑ لیا گیا. ان 5 ملزمان میں سے ایک ملزم ایسا بھی ہے جس نے ایک ڈی ایس پی سے, ایک پولیس والے سے گن چھینی تھی. اچھا, اور یہ ایک ہسٹری ہے ان کی. اور ہم نے مطلب یہ انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ نہیں, یہ اس سے پہلے کوئی واقعہ؟ یہ انسیڈنٹ سے پہلے. اور پھر کچھ اطلاعات ہیں کہ ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کسی کو فرائی اور ہاف فرائی نہ کر دیں. ہاں یہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا, یاد ہے نا, میں نے اس دن کہا تھا. اور میں سن رہا ہوں کہ شاید کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, تفصیلات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل آئی ہیں, وہ بتائیں کیا ہوا ہے. بالکل شاہ جی, دیکھیں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس ہے, اور اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید جنم لے رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ودن 24 آورس انہوں نے پکڑ لیا ہے جو بھی مبینہ طور کے اوپر وہ قاتل ہیں یا وہ کولیبریٹر ہیں جو بھی ہیں. ایک چیز تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, وہ شاہ جی یہ ہے کہ اس کو ایک لوور رینک کے کسی اے ایس آئی کے ذریعے آپ تحقیقات کرا کے اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا مرڈر ہے کہ اسلام آباد میں اگر اس طرح بڑے بڑے بزنس مین کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے مارا جائے گا اور گھر کے اندر جا کے مارا جائے گا, تو سینئر رینک کے آفیسر کو اس کی تحقیقات کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کمپرومائز بھی نہ ہو سکیں اس کی جو تحقیقات ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ہائی پروفائل مرڈر ہو تو وہ کسی بھی سائڈ سے بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پولیس کو اس کو کسی ہائی پروفائل جو ہائی رینکنگ آفیسر وہ اس کو تحقیقات کرے. دوسری چیز جو آپ نے اس دن بات کی تھی نا, تو پھر میرا بھی میں نے سوچا کہ کوئی اس کے حوالے سے سنگن لے سکوں کہ کیا یہ معاملہ کوئی کیا تھا. اس پہ کچھ جو میری اطلاعات ہیں, جو کچھ یہ جو عامر امان صاحب ہیں ان کے قریبی حلقوں سے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, ایک تو یہ کہ ان کے جو 2 بیٹوں کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کی پہلی وائف سے 2 بیٹے تھے, سارا غالباً نام تھا ان کا, تو ان کے یہ جو بیٹوں کے حوالے سے یہ اس حادثے سے کچھ دن پہلے ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ان کی کوئی لڑائی بھی ہوئی تھی کسی کے ساتھ. تو یہ ایک اس پہلو کی لڑائی ہوئی تھی, بچوں کی لڑائی کسی کے ساتھ باہر جیسے ہوتا ہے کسی کے ساتھ وہ ہوئی تھی. تو یہ کیونکہ میں جو یہ اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا ہائی رینکنگ پولیس آفیسر کہ یہ تمام تر پہلوؤں کو کور کیا جائے, اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک نیٹ ورک, ایک کوئی لنک ایسے ملیں جس سے ریئل جو اس میں کلپریٹس ہیں وہ سامنے آ سکیں. ایک چیز تو یہ کہ بچوں کے حوالے سے. دوسرا جو مجھے اطلاعات ملی ہیں پولیس کو, یہ بھی جو تحقیقات کے دوران یہ میں سمجھتا ہوں زیر غور لانا چاہیے, وہ یہ کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس سے کچھ دن پہلے یہ جو عامر امان صاحب تھے انہوں نے اپنے بچوں کے وہ وہاں پہ جو جہاں پہ رہ رہے تھے رہائش گاہ میں, انہوں نے جو سیکیورٹی لاکس وغیرہ گھر کے ان کے کمروں کے تبدیل کرائے تھے اور بائیو میٹرک لاکس لگوائے تھے انہوں نے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے اور کیوں لگائے گئے, کہ کیا ان کو کسی کے اوپر شک تھا کہ کوئی بریچ ہو سکتی ہے سیکیورٹی, اور صرف بائیو میٹرک کیوں کہ وہ خود ہی ان کے جو دروازے کھول سکیں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں وہ پہلو ہے جس کو پولیس کو اس کے حوالے سے کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک اور پہلو جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو میرے ان کے کچھ قریبی لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ عامر امان یہ جس آرچرڈ اسکیم میں یہ فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کوئی اعلیٰ نسل کے ایسے جو کتے رکھے ہوئے تھے. اب اس کے حوالے سے انہوں نے جو ان کے سیکیورٹی گارڈز تھے ان کو اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ وہ جو کتے ہیں وہ آپ نے رات کو 10 بجے یا 11 بجے جو ایک اسپیسیفک ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے یہ کھول دینے ہیں کتے. اب وہ اس طرح کے کتے تھے کہ ان تھنکیبل ہے کہ وہاں پہ کوئی بریچ ہو سکتا سیکیورٹی. اس رات کو جب یہ حادثہ ہوا تو یہ جو کتے تھے وہ نہیں کھولے گئے. یہ ایک سوال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں پولیس کھولے ہی نہیں گئے وہ. تو یہ ویریفائی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سیکیورٹی جو سی سی ٹی وی سے وہ تو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کلپریٹس تھے, تو آپ ان کو جو پہلے بھی حادثے سے پہلے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کی جو پروٹوکولز تھے وہ فالو ہوتے تھے نہیں ہوتے, اور اس رات کو ہوا یہ پروٹوکول فالو یا نہیں ہوا. تو یہ پولیس کے لیے میرا خیال ہے کہ آسان ہے اس کا جو
اب اس کے لیے جو یہ جو سیکیورٹی کیمراز اور اس کی سنا ہے کہ وہ ایکسس جس کمپنی سے لگوائے تھے شاید ہو سکتا ہے اگر یہاں سے نہ مل رہی ہو ڈیلیٹ ہو گئی ہو تو جو کمپنی وہ لاہور میں کوئی کمپنی سے آپریٹ ہو رہا ہے تو ان کے پاس تو لازمی طور کے اوپر جو اوریجنل ڈیٹا ہے وہ ہوگا سی سی ٹی وی کے حوالے سے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں پولیس کو اس پہلو کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو جب یہ جس رات کو حادثہ ہوا آپ نے وہ بتایا تھا اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہی سب سے پہلے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی وہ شیئر کی تھی. اب اس میں جو یہ مارنے کے لیے جو ڈاکو آئے تھے وہ ان کی سی سی ٹی وی آ رہی ہے لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کو باندھ کے انہوں نے وہ کیا. اب اس طرح کی جو ہائی پروفائل ڈکیٹی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ریزسٹنس کا یہ نہ ہو ڈر نہ ہو وہ تو سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈز کو مارتے ہیں. اب اس میں وہ سیکیورٹی گارڈز کو باندھا گیا اور جیسے ہی یہ حادثہ ہوا سنا ہے کہ اس کے بعد وہ کھولا گیا ان کو یا کس نے کھولا وہ جو رہا ہو کے جو گارڈز تھے وہ بھی واپس آ گئے. تو یہ چند ایک میں سمجھتا ہوں پہلو ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ جو کیس کی مدعیت ہے ان کی اہلیہ ہیں جو جن کے ساتھ جو دوسری اہلیہ ہیں ان کی اور اب کوئی مینیجر ہے جو اس کو پیروی کر رہا ہے. آپ نے شاہ جی یاد ہے نا کہ آپ نے کہا تھا ان کے جو والد ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں وہ شاید وہ صفدر صاحب جو ہیں وہ اس کو ایکٹیولی خود سے پرسو نہیں کر سکتے. ایک بیٹا ان کا پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوسرا یہ تھا ان کا وہ بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ والد شاید وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد یا تو پھر وہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ کر سکتی ہیں یا پھر ان کے جو ایک مینیجر تھے جو فرنٹ مین تھے شاید وہ اس کو جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اس کو سارے اس پہلو کو جو کیس ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں بطور مدعی. تو ان کی میرا خیال ہے اہلیہ کے نام پہ ان کی وہ کی گئی ہے. تو یہ چند پہلو شاہ جی دیکھیں جو ایک ہائی پروفائل مرڈر میں پولیس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر پہلوؤں کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور یہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے خاص طور پہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز پہلے فالو کیے جاتے تھے اس رات کو کیوں نہیں کیے گئے یا پھر یہ کہ جو گارڈز ہیں وہ ان کو اتنی بڑی ڈکیٹی کا ہے تو وہ جو مارنے آ رہا ہے وہ تو سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈز کو ہی مارتا وہ نہیں مارا گیا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں پولیس کو زیر غور لانی چاہیے اس پہ بھی. آصف یہی ہے آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.